بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، لفظ پر غور کرو، فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک، خدمت اور فرما برداری کا حقدار اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ والدین کو قرار دیا گیا ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہیں جن کا دنیا میں کوئی بدل اور ثانی نہیں ہے۔ انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، مال و دولت بھی حاصل کر سکتا ہے، آل و اولاد بھی اسے مل سکتی ہے، مگر ماں باپ کی نعمت اسے دوبارہ نہیں ملتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی جس طرح پرورش کرتے ہیں اور ان کی بے شعوری اور بچپن کے ایام میں دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اگر ان کی عنایت نہ ہوتی تو آدمی طاقتور، مضبوط، صحت مند بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح ایک پودے اور چھوڑ کی دیکھ بھال ابتدائی دنوں میں انتہائی ضروری ہے، اگر یہ دیکھ بھال نہ ہو تو پودا اور چھوڑ سوکھ جائے، ٹوٹ جائے اور مر جائے۔ اسی طرح ابتدائی عمر میں بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو تندرست و توانا اولاد ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا علاج کرائے، ان کی نگہداشت کرے، ان سے نرمی اور احترام سے بات کرے، نہ ان کو تکلیف دے اور نہ ہی ان کو سخت بات کہے، یہاں تک کہ اف بھی نہ کہے، بلکہ انکساری اور عاجزی کا ان کے سامنے اظہار کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ بچپن میں جس طرح انہوں نے میری پرورش کی تھی، اللہ تو بھی اسی طرح ان پر اپنا رحم اور فضل فرما۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کو خوش نہ رکھ سکے اور ان کی دعائیں نہ لے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا
جو روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں باب فضل صلۃ اصدقاء الابی والام میں فرمائی ہے کہ رغیم انف ثم رغیم انف ثم رغیم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، بے عزت ہو جائے، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ والدین کی نافرمانی کرنے کو اسلام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ بخاری کی کتاب الادب میں باب عقوق الوالدین من الکبائر کے ضمن میں ایک روایت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض رہتا ہے، ان کی روزی میں کمی کر دیتا ہے، ان کی صحت، تندرستی، عمر اور روزی کی برکت اٹھا لیتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ والدین کی خدمت اور اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، ان کی روزی میں برکت دیتا ہے، تندرستی کو بڑھاتا ہے، طاقت اور قوت بڑھاتا ہے۔ ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کی خدمت کو اسلام نے جہاد سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور میں صرف اس سے اللہ کا اجر چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دونوں زندہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا واقعی تم اللہ کا اجر چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا فرجع الی والدیک واحسن صحبتہما۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا پھر کون سا؟ حضور نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ والدین میں بھی زیادہ حق اللہ نے ماں کا رکھا ہے۔ ماں کی ممتا اور شفقت باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کی رضاعت، دودھ پلانا، پالنا پوسنا، خدمت کرنا، اس سلسلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ محنت و مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، مشقت کا کام لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ماں کا حق بھی باپ سے زیادہ رکھا ہے۔
اللہ کا ارشاد ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر ماں کو خاص کیا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم میں آئی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ والدین کی خدمت، ان سے حسن سلوک ہر حال میں واجب ہے۔ اگر والدین مشرک اور ملحد ہوں، بے دین بددین ہوں، تب بھی ان سے حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر والدین اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیوں کہ حقیقی خالق تو اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کسی حال میں کسی کے کہنے سے بھی جائز نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو صاف صاف ہدایت کی گئی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر ماں باپ مل کر تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز مت ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ نے ایک معیار بتا دیا، تھرمامیٹر بتا دیا کہ ماں باپ کی فرمانی کرنا کن حدود میں واجب ہے اور کن حالات میں ان کی نہیں سنی جائے گی۔ حق مقدم، حق واجب صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اگر معاشرے میں ماں باپ کوئی ایسی بات کے اوپر ہمیں مجبور کریں یا حکم دیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے یا جس میں کسی کا حق ٹوٹتا ہو، تو پھر تو ماں باپ کی نہیں سنی جائے گی، اور یہی بیلنس کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں افراط تفریط ہے۔ کچھ لوگ ماں باپ کی بات کو کلی طور پر آمنا صدقنا کے ساتھ مانتے ہی رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں شریعت کی حدود ٹوٹے، ضابطوں کو شکستہ کر دیا جائے، کسی کا حق دبے یا مرے۔ ماں کی بات ماننا، اسی کے ضمن میں
بیوی کے اوپر ناجائز ظلم کرنا، سسرال والوں کے ساتھ جھگڑے کرنا، جہیز کے مطالبے کرنا وغیرہ بھی آتا ہے۔ بیلنس کی بات ہے، خوب سمجھیے۔ بے شک ماں باپ واجب الاطاعت ہیں، لیکن آیت کریمہ نے اور حدیث شریف نے بتلا دیا کہ ایسی باتوں میں ان کی نہیں سنی جائے گی جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو۔ ہاں، جن باتوں میں اللہ کی بھی مرضی ہے ان کی بات کو سنا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ماں باپ کی کلی طور پر فرما برداری کر کے اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، غصب، رشوت، چوری، ظلم، شرک و بدعت انجام دیتے ہیں، ان کی ناجائز وصیتوں تک کو پورا کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا حکم ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی قطعی طور پر نہیں سنتے۔ یاد رکھو، مدار حکم شریعت ہے، جن حدود میں رہ کر شریعت ہمیں کسی کی فرما برداری کرنے کو کہتی ہو اتنا مانا جائے گا، باقی عذر کر کے نہیں مانا جائے گا۔ دوسری ایک بات سمجھیے، ماں باپ کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد پر باقی رہتا ہے۔ قبیلے بنی سلمہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کی فرما برداری کا حق ہم پر واجب ہے جسے ہم پورا کریں؟ بہت زوردار روایت ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت و فرما برداری کا ثواب حاصل کرتے رہیں، وہ یہ روایت سنیں۔ حضور نے فرمایا، جی ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور ان کے دوستوں کا اکرام کرو۔ میں پھر سے سمجھاتا ہوں، جو لوگ اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی والدین کی فرما برداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کام کریں۔ نمبر 1، ان کی نماز جنازہ۔ نمبر 2، ان کے لیے دعائے مغفرت۔ نمبر 3، ان کے وعدے پورا کرنا۔ نمبر 4، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یعنی ددیالی اور ننیالی دونوں۔ اور آخری نمبر، ان کے دوستوں کا، ماں کی سہیلیوں کا اور باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ والدین کے بعد رشتہ داروں اور عزیزوں کا حق بھی اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ ہر انسان رشتوں، نعتوں اور تعلقات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ ارے اسی سے تو انسانی سماج وجود میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے خون کا رشتہ ہے اس رشتے کا لحاظ کرنا اور ان رشتہ داروں کا اکرام کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ رشتہ داروں کا ایک حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان سے رشتہ داری نبھائی جائے، اس رشتے کو کمزور نہ کیا جائے اور نہ رشتہ داری ختم کی جائے۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ عقل مند اہل ایمان وہ ہیں جن کی روش اور عادت یہ ہے کہ اللہ نے جن جن ریلیشنز اور روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور سب سے برا انسان وہ ہے جو رشتہ داریوں کے تعلقات کو توڑتا ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری برداشت کی قوت سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو تم ان کے منہ پر راکھ ملتے ہو۔ جب تک تمہارا یہ عمل جاری رہے گا اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔ لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ وہ جوڑتا ہو تو ہم جوڑیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، حدیث میں آیا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ، کہ واصل وہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو بدلہ چکاتا ہو، ایسا نہیں بلکہ اس کے رشتہ داری کو توڑا جائے پھر بھی وہ جوڑتا ہو۔ رشتہ داروں کا لحاظ کرنا روزی میں کشادگی اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کا دوسرا حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضرورت پوری کی جائے اور ان کی مالی مدد کی جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف معاشرے میں دھیان دینا اشد درجہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین اور رشتہ داروں کی خدمت کی توفیق دے۔ حدیث میں بددعا آئی ہے، یہ فرمایا ان الرحیم معلقۃ بالعرش، کہ رشتہ داری عرش کے اوپر اٹکی ہوئی اور لٹکی ہوئی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ اور جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ۔ اس کا خیال کرو اور رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اس زمانے میں ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، رشتہ داروں سے معمولی باتوں پر انبن ہوتی ہے، اس لیے عمریں بھی گھٹ گئیں اور روزی کی برکتیں بھی ختم ہو گئیں، اور پھر تھنکنگ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ روزی میں برکت نہ ہونے کا سبب اور کارن ہمارے دماغوں میں عجیب آتا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے مٹھ مروا دی، کسی نے روزی مروا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بدسلوکی اور قطع رحمی یہ ہماری رزق کی بے برکتی کا اصل سبب ہے، اور چونکہ یہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کا سبب عورتیں زیادہ تر بنتی ہیں، اس لیے ان کا دھیان بھی اسی طرف جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ لٹوا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مل جل کر ایک دوسرے سے تسامح کا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔